آگے چلیں، دلیل نمبر 5، سیدنا عمر ابن امیر المومنین عمر ابن خطاب نے سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھائیں۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین نے ابی ابن کعب کو اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 8 رکعتیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ موطا امام مالک کی ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں، بے غبار ہیں، اس پہ کافی سارے حوالے نقل کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کی سند کے جتنے راوی ہیں وہ سارے بخاری اور مسلم کے ہیں، اور سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو میں ان کا کلام اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ سارے دعوے ہم مانتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں ہم، یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، یہ بھی مانتے ہیں ہم، تو وہ سارے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ سائب ابن یزید، اور سائب ابن یزید سے اس کو نقل کرنے والے ہیں محمد ابن یوسف۔ محمد ابن یوسف کیا نقل کر رہے ہیں کہ 11 رکعتیں، لیکن سائب ابن یزید کے دوسرے شاگرد یزید ابن خصیفہ لفظ ہے یا خصیفہ، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، یہ دوسرے شاگرد بیان کرتے ہیں سائب ابن یزید ہی سے موطا ہی میں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی حدیث کہاں ہے؟ تو محمد ابن یوسف ایک اور روایت میں بتاتے ہیں کہ سائب ابن یزید نے 13 رکعتوں کا، سائب ابن یزید نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو 13 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سائب ابن یزید جو صحابی ہیں ان کے شاگرد محمد ابن یوسف کا بیان مضطرب ہے، ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں، سند کیسی ہی سنہری کیوں نہ ہو، پھر بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ ایک بیان دے نہیں رہا ہے، وہ اپنی بات بار بار بدل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ پھر ان کے علاوہ جو دوسرے شاگرد ہیں سائب ابن یزید صحابی کے، وہ سنن بہقی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سائب ابن یزید نے فرمایا کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سائب ابن یزید ہی سے شاگردوں کے نقل کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے مضطرب، اس کے متن میں کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ تو اب جو حافظ زبیر علی زئی کی ساری بحث ہے نا وہ سند کے بارے میں، سند کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ تدریب الراوی حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، تدریب الراوی علم حدیث کی کتاب ہے جو اہل حدیث مدارس کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی سب میں متفق علیہ، عرب میں بھی عجم میں بھی۔ اس میں لکھا ہے کہ الاضطراب قد یجامع الصحہ، بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ مضطرب ہوتی ہے، اور یہ اضطراب ایسا ہے کہ آپ اس میں کسی ایک سند کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے، ساری سندیں بھی صحیح ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ لہذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں یہ نقل کیا ان سندوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سندوں میں اتنا زیادہ اضطراب ہے کہ یزید ابن سائب کی اس حدیث سے 8 رکعت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ اب زبیر علی زئی صاحب نے آگے ذرا تنزیہ کلام بھی کیا ہے، فرمایا کہ اس حدیث کو مضطرب کہنا یہ جہالت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح 15ویں صدی میں لوگ اس کو مضطرب کہہ رہے ہیں، 15ویں صدی کے لوگ اس کو، یہ میں پورا کلام ان کا پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ لوگ کو کہہ رہے، لہذا متعصب لوگوں کا 15ویں صدی میں اس سے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ 23 صفحہ نمبر 23 پہ فرما رہے ہیں متعصب لوگوں کا، متعصب سے مراد کون ہے؟ ہم لوگ 15ویں صدی میں، ہم لوگ 15ویں صدی میں ہیں نا، 1433-35 ہجری، کہتے ہیں اس صدی میں اسے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ یاد رکھو مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 آدمی باہر لڑ رہے ہوں، ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے دونوں لڑ رہے ہیں، ساری دنیا جا کے دیکھ رہی ہے بھائی لڑ رہے ہیں،
اب ایک آدمی کہ جس نے کہا یہ لڑ رہے ہیں اس کا یہ کہنا باطل اور بے بنیاد ہے، کہیں گے بھائی مشاہدہ کر لو پتہ چل جائے گا۔ تو جب ایک حدیث کی سند میں اضطراب نظر آ رہا ہے کہ یزید ابن سائب سے نقل کرنے والے کہیں 8 بیان کر رہے ہیں، کہیں 13 بیان کر رہے ہیں، 21 بھی بیان کر رہے ہیں، 20 بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً بیان کرنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اسی کو تو اضطراب کہہ رہے ہیں۔ اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا حافظ زبیر علی زئی کا کہ اضطراب نہیں ہے، یا ہے مگر اس میں فلاں حدیث کو ترجیح ہے، فلاں ضعیف ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں ان حضرات کی کتابوں میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں موطا میں۔ امام مالک کا خود اس پر عمل بول لو بھائی نہیں، ظاہر ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کہ امام مالک کی نظر میں بھی حدیث تو صحیح تھی سند کے لحاظ سے، مگر قابل عمل نہیں تھی۔ تو حافظ ابن حجر نے بھی فیصلہ کر دیا اضطراب کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے، اور امام مالک کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ امام مالک کی عبارات انشاءاللہ میں آگے نقل کروں گا، پورا پلندہ میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ کتابوں سے نکال کے، وہ تو جب میں اپنی دلیلیں پڑھوں گا نا، ابھی تو صرف ان کی حدیث کا جواب دے رہا ہوں، وہ پورا پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں صحیح مذہب کیا ہے۔ سونا شروع ہو گئے ماشاءاللہ ابھی سے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ کتنی کون سی دلیل ہو گئی؟ 5ویں، چھٹی دلیل نمبر 6۔ سیدنا صائب ابن یزید صحابی سے روایت ہے، کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ب11 رکعتن۔ کس سے روایت ہے؟ یزید ابن صائب سے۔ پتہ چلا یہ اور وہ ایک ہی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو موصوف الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ بھائی ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے، پھر وہی صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے دوسری کتاب میں، تو یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہوئیں یا؟ لیکن موصوف نے اس کو دلیل نمبر 6 میں ذکر کیا ہے، تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو اس سے پہلے والی، دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دونوں پہ ایک ہی تبصرہ ہے۔ دلیل نمبر 7، اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی اور تمیم پر جمع کیا اور وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ کمال کی بات ہے اس کے راوی بھی کون ہے؟ یزید ابن صائب۔ پتہ چلا یہ بھی وہی، الفاظ مختلف ہیں اور کتابیں مختلف ہیں، لیکن عامی آدمی جب پڑھے گا تو ایک حدیث کو کتنی سمجھے گا؟ 3 حدیث، حالانکہ یہ 3 نہیں ہے، یہ وہی جواب ہے اس کا بھی۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، زیادہ لمبی بحث کو نہیں لے کے جاؤں۔ گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ اچھا جی، یہ دلائل ختم، ٹھیک ہے نا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہماری دلیلوں کا جواب ہے، لیکن موصوف نے اس کو بھی اپنی دلیل میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان حضرات کے پاس اس موضوع پر ٹوٹل ملا کے 4 حدیثیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث، وہ میں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ ٹوٹل کتنی حدیثیں؟ نہیں سوری، 6 حدیثیں ہیں ٹوٹل۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ باقی 2 حدیثیں جابر ابن عبداللہ سے ہیں، صحیح ہے نا، ایک جابر بن عبداللہ سے اور دوسری ابی ابن کعب سے، دونوں کا راوی ایک ہی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ باقی تیسری، چوتھی اور 5ویں دلیل ایک ہی ہے، جو مختلف عنوانات سے، اور ان کے شاگرد بھی وہی ہیں، محمد ابن یوسف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ یزید ابن صائب صحابی سے نقل کرنے والے بھی وہی ہیں۔ تو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس ان کے دلائل کے جواب میں کہنے کے لیے۔ اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس قسم کی باتیں کرنا، لیکن 6 سال سے دماغ پک گیا ہے سن سن کے 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح، 8۔ میں بھی خدا کی قسم اتنا متاثر تھا، کچھ تو ہوگا بھائی، جو اتنے لوگ ہیں بیوقوف تھوڑی ہیں، جو جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے علاوہ صحیح ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلیے، دلیل نمبر 8۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں ہے. ابھی بات یہ کہ 8 ثابت کا دلیل پیش کریں نا, یہ دعوے کہ 20 ثابت نہیں ہے, یہ تو الگ بحث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت قطعاً ثابت نہیں ہیں. یہ دلیل نمبر 8. انور شاہ کشمیری دیوبندی فرماتے ہیں وَأَمَّا 20 رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتِّفَاق. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جو 20 رکعت ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. العرف الشذی. یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے علماء دیوبند میں ہیں. ان کا مقولہ اہل حدیث حضرات بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعت تراویح کے منکر تھے. تو میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی حیثیت بتا دوں. اس میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جو 20 رکعت تراویح کی نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں, اور اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. صرف یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں انور شاہ کشمیری کا کہ 20 رکعت پڑھنا سنت نہیں ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت, پورا پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس سے پتہ چلے گا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب اس بارے میں کیا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں لا اقول انہا لم تکن فی سنت فی نفس الامر. میں یہ نہیں کہتا کہ 20 رکعت بذات خود سنت ہی نہیں ہے, یعنی اپنے اس کلام کی تشریح کر رہے ہیں. بل انما انکر النقل عنہ بطریق صحیح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل جو 20 رکعت والا ہے وہ صحیح سند سے نقل نہیں ہے. فبقی الحال مستورا فیما زادہ. لہذا 8 رکعت سے زیادہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشتبہ ہے. مستور یعنی مستور ہے, چھپا ہوا ہے. کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے. آگے بتا رہے ہیں فجاز ان یکون صلاح بالعدد المشہور. لہذا ممکن ہے نبی نے وہی 20 پڑھی ہو جو مشہور ہے, جو مشہور عدد ہے. وجاز ان یکون اقتصر علی هذا القدر فقط. اور یہ بھی ممکن ہے نبی جو تہجد کی 8 پڑھا کرتے تھے ممکن ہے صرف اتنی ہی تراویح بھی پڑھی ہو. الا ان الثابت عنہ هو 13. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی اپنی نماز جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ 13 رکعتیں جو عام تہجد کا معمول تھا. اس پر بحث انشاءاللہ کر رہا ہوں. نعم اتفقوا علی ثبوتها 20 رکعتا عن عمر. ہاں یہ ضرور ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِشْرُونَ فَوَضَعُوا لَهَا الْجَمَاعَةَ. فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ قَلَّدُوهُ عَلَى كَوْنِ التَّرَاوِيحِ 20 رَكْعَةً. فرماتے ہیں آگے پھر چاروں ائمہ نے جو 20 رکعت تراویح کا قول کیا ہے وہ حضرت عمر کی تقلید کی ہے. کس نے؟ چاروں ائمہ نے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا بیان چل رہا ہے. آگے کہتے ہیں لم یقل احد من الائمۃ الاربعۃ باقل من 20 رکعۃ فی التراویح. ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی 20 رکعت سے کم کا قول نہیں کیا. والیہ جمہور الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہی جمہور صحابہ کا مذہب ہے اور امام مالک کا مذہب ہے کہ 36 رکعتیں. فإن تعامل اہل المدینہ انہم کانوا یرکعون 4 رکعات. آگے بتا رہے ہیں اس لیے کہ اہل مدینہ 36 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس پوری بحث میں علامہ انور شاہ کشمیری کیا بتا رہے ہیں کہ میں 20 رکعت تراویح کا منکر نہیں ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں اس حدیث کی سند کا میں انکار کرتا ہوں. باقی خلفائے راشدین کی سنت کی وجہ سے انور شاہ کشمیری بھی اس کو سنت مانتے تھے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اچھا یہ جلدی جلدی ان کے دلائل کا خلاصہ بس ہو گیا. 1-2 باتیں اور رہ گئی ہیں. یہ انور شاہ کشمیری دلیل نمبر 8 ہو گئی. دلیل نمبر 8 کس کا قول ہو گیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری. دلیل نمبر 9 امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے بسند صحیح متصل 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں. یہ ہم بتائیں گے ثابت ہے یا نہیں ہے, یہ ابھی اگلا. یہ دلیل نمبر کون سی ہو گئی؟ 9. حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو یہ ہوتی ہے آپ 8 رکعت پر حدیثیں پیش کریں, نبی سے صحیح حدیث پیش کریں, پھر صحابہ سے دھڑا دھڑ, پھر تابعین سے روایتیں در روایتیں پیش کریں. کوئی بھی پیش نہیں ہو رہی ہے. یہ دلیل نمبر 10 ہو گئی.
دلیل نمبر 9 ہو گئی نا. دلیل نمبر 10 کسی صحابی سے بھی بسنت صحیح متصل 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں. لہذا ثابت ہو گیا کہ 11 رکعت سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین ہے. یہ پھر میں ابھی صحابہ کے جب آثار پیش کروں گا انشاءاللہ اس میں یہ بات آئے گی. آگے فرما رہے ہیں کہ پھر جو بہت سارے تابعین کے سے ثابت ہے نا کہ 20 رکعت تراویح، اس کا بھی جواب دینا چاہیے نا. وہ جواب میں جب دوں گا جب وہ تابعین کے آثار پڑھوں گا کہ انہوں نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. یہ مشکل بحث ختم، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچیدہ بحث تھی ختم ہو گئی. یہ ان کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں دلیل پیش کرتا ہوں. پہلی دلیل ان کی رہ گئی ہے، وہ دیں ذرا. وہ دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 8 رکعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں صرف اور صرف 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں کان یصلی 4 ثم 4 ثم یوتر ب3. 4 رکعتیں پھر 4 رکعتیں پھر 3 وتر. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسلم کی حدیث کے الفاظ پورے نقل کیے ہیں، بخاری کی حدیث کے الفاظ پورے نقل نہیں کیے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور بخاری والی میں کیا ہے. تو اگر اس حدیث کو آپ تراویح کے مسئلے میں لے کر آ رہے ہیں تو بخاری کی حدیث پہلے ہونی چاہیے تھی اور پوری ہونی چاہیے تھی، مسلم کی حدیث ضمناً آ جاتی. لیکن چونکہ بخاری کی حدیث بظاہر ان کے مسلک کے خلاف جاری ہے، اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ایک سلام کے 4 رکعتوں پہ سلام پھرتے پھر 4 رکعتیں، جبکہ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تحقیق تو نہیں ہوئی نا میرے بھائی. اس کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے خلاف جو چیز جا رہی ہے آپ اس کو پوری طور پہ نقل نہ کریں اور دوسری بات نقل کر دیں. تو یہ جو حدیث، یہ 2 حدیثیں ہیں جو اصل میں ایک ہی استدلال ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث ہے جس سے استدلال کرتے ہیں دیکھو بھائی رمضان میں بھی وہ جو ہوتا تھا وہی، غیر رمضان میں وہی 8 ہی رکعتیں ہوتی تھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر ہے، جبکہ تراویح صرف اور صرف رمضان میں ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں ہے کہ یہ نماز نبی آخر وقت میں پڑھتے تھے، رات کے آخری حصے میں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ امی عائشہ فرماتی ہیں جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے جگاتے، میں اٹھتی میں بھی وتر پڑھتی. جبکہ اہل حدیث حضرات عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی اگر حدیث کو دلیل بنانا ہے تو آپ کو یہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ آخر وقت میں. اور پھر ایسے آخر وقت میں کہ سحری کے وقت میں آپ پھر وتر جا کے پڑھیں، جبکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں پڑھتے ہیں. تو جس حدیث پر خود عمل نہیں ہو اس حدیث کو بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ خود اس حدیث کے خلاف بخاری اور مسلم ہی کی دوسری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ نے 8 سے زیادہ بھی نمازیں پڑھی ہیں، 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 17 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ یہ چلا کہ امی عائشہ اس میں دائمی معمول نہیں بتا رہی کہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، بلکہ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا. جبکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف رمضان میں 3 دن پڑھی ہے. تو وہ جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. تراویح تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ رمضان کی 23ویں رات کو نکلے، صحابہ کرام بھی آ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، بہت طویل نماز تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر 25ویں رات کو آئے، اور زیادہ رش، مرد بھی خواتین بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو پڑھائی. پھر آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے شوق کو دیکھ کر کہ اللہ یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دیں. آپ نے اس کو ترک کر دیا. تو اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جو 3 دن پڑھی تھی وہ کتنی پڑھی تھی.